وسلم سلیمان صاحب نے سیالوی صاحب ناروے سے ایک تو انہوں نے کہا کہ شائستگی ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے. دوسرا کشمیر میں وہ کہہ رہے ہیں جو قبر کا مسئلہ ہے اس حوالے سے بڑے ورغلاتے ہیں یہ قادیانی کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے. تو یہ قصہ کیا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. یہ قصہ تو میں نے بتایا ہے کہ ہر بات میں ان کا تضاد, کوئی بھی کسی بھی مسئلے میں بالکل چیلنج کرتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالورز ہیں ان کو کہ کوئی ایک مسئلہ بتائیں جس میں وہ شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے سٹینڈ لیا ہو, استقامت کے ساتھ اس پر چلتے رہے ہوں. حتیٰ کہ توحید جو ہے اس جیسا مسئلہ اس میں بھی انہوں نے الوہیت کے دعوے تک اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کر دی, معلوم نہیں کیا کچھ ثابت کر دیا ہے. تو اس لیے ان کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جسے سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے. اور جہاں تک یہ کشمیر کی قبر کا مسئلہ ہے, لکھنے کو تو یہ لکھتے ہیں کہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ان کے خلیفہ تھے مولوی نور الدین حکیم نور الدین, وہ کشمیر کے وہ راجہ کے ملازم تھے, وہاں سے وہ آئے. جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو حکیم نور الدین نے بتایا کہ وہاں ایک قبر ہے, وہاں ایک بوڑھی اور ایک بچہ بیٹھا تھا, تو وہاں سے کوئی گزرا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی شہزادہ آصف تھا, تو کوئی نبی تھا, اس کی قبر ہے. تو یہ ہے اس کی بیس اور اس کی بنیاد جس پر اتنے بڑے مسئلے کی بنیاد رکھ دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں, اور اس کے دلیل یہ ہے کہ ان کی مزار کشمیر میں موجود ہے, ورنہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جی اگلا سوال تھا ابراہیم صاحب نے, وہ مرزا کی بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ان کی ماں ہیں, لیکن یہ جو مرزا صاحب ان کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے, تو یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ میں پہلی بات تو وہ عجیب سا پھر وہ ذکر کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے, یہ کیسے بنے ہیں, سوال ہے نا یہ کیسے بن سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کا بتایا کہ میں اس طرح بنا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے کشف میں دیکھا میں عورت ہوں, اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھ پر رجولیت کی طاقت کا مظاہرہ فرمایا, پھر مجھے وہ استعارتاً حمل ہو گیا, 10 ماہ حمل رہا, پھر اس سے میں عیسیٰ بن مریم بن گیا. یہ ہے وہ طریقہ جس سے وہ عیسیٰ بن مریم بنے. اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا انسان تبصرہ کرے, کیا بات کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا بڑا الزام, اتنی گھٹیا بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کسی بدترین کافر نے نہیں کہی ہوگی, جو مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہے ہیں. اور ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مجھے ایک نہانی تعلق ہے جو بتانے کے قابل نہیں ہے. پھر لکھتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تعلق کیسا ہے. تو یہ اس طرح کا ان کا طریقہ ہے, یہ ان کی فہم و فراست ہے جن کو مجدد اور کہا یہ جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو راز منکشف ہوئے ہیں پہلے کسی پر نہیں ہوئے. اور قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے پوری, نہ کسی صحابی نے کی ہے, نہ کسی تابعی نے کی ہے, کسی نے بھی نہیں کی. قرآن پاک کی صحیح مکمل تفسیر اگر آ کر کی ہے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے. یہ ہے ان کا عقیدہ. سر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی, ان سے سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. علیکم السلام, کیا حال ہے شاہ صاحب؟ کون صاحب؟ شاہ صاحب میرا نام طارق ہے. طارق صاحب کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہا ہوں. جی طارق صاحب, میں نے ابھی یہ آپ کی بات سنی تھی, تو میں نے یہ چونکہ آپ کی کال بہت مہنگی ہے, میں زیادہ دیر تو یہاں پہ نہیں بات کر سکوں گا آپ سے. جی میں نے صرف یہ گزارش کرنی تھی, یہ ایک اگر جو لوگ ویور ہیں آپ کے پاس یہاں انٹرنیٹ ہوگا, یہاں پہ ہے سنی پاتھ دا آن لائن اسلامک اکیڈمی. جی اس کو اگر صرف گوگل میں تقیہ اور ان بخاری کر کے آپ ٹائپ کریں نا, تو بک آف کوشن یعنی جبر نکل آئے گی.
اس میں یہ شروع ہوتی ہے, یہ 93 چیپٹر ہے اس کا, بک آف کوشن اس کا نام ہے. یہ سٹارٹ ہوتی ہے the words of Almighty, those who reject Allah after having believed. یہ قرآن مجید کی ایک آیت, چیپٹر 16 آیت 106. یہ تقیہ کے بارے میں ہے. اس میں وہ روایت جو ابھی سہیل سے فرما رہے تھے وہ بڑی تفصیل سے ہے, جو ختم یہاں پہ ہوتی ہے, الحسن said تقیہ will continue until the day of rising. تو یہ کوئی بھی کالر آپ کا اگر اس کے پاس انٹرنیٹ ہے یا آپ کے پاس بھی ہے, آپ صرف گوگل, وہ تو ہم نے تلاش کر لیا, آپ وہ تو تلاش کر لیا, آپ سوال کیجئے. سوال کیا, وہ تو ہمارے پاس سارا مواد ہے, بے فکر ہو جائے, ہم جواب دیں گے اس کا, آپ سوال کیجئے. انشاءاللہ ضرور جواب دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات کریں ریکارڈ کے مطابق درست ہو بات. صرف میں اتنی عرض کر رہا ہوں, آپ نے بجا فرماتے ہیں ماشاءاللہ, جیسے آپ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف کی کتابوں میں احادیث میں چیزیں موجود ہیں, اور یہ ویورز کا اختیار ہے کہ وہ کس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا تجزیہ فرماتے ہیں. نہیں, اصل میں طارق صاحب بات یہ ہے کہ دو طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. جو محدث ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ احادیث جہاں سے بھی ملے ان کو اپنی کتاب میں اس کو درج کر دیتا ہے. محدث کا کام کوئی ڈیسیژن لینا, کوئی آگے مسئلہ اور سٹیٹمنٹ دینا, یہ محدث کا کام نہیں ہے. امام بخاری کا, امام ابو داؤد کا, ان کا کام تھا کہ جہاں سے احادیث ملی ہیں ان کو اس میں درج کر دیا ہے. کس پر عمل کرنا ہے یہ محدث کا کام نہیں, یہ فقی کا کام ہے. بہت اچھی بات, ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ. اگر یہ بات درست ہے, جو بالکل آپ نے بہت اچھا پرنسپل بیان فرمایا, تو یہ بات آپ کی باتوں پر بھی ثابت ہوگی, جیسے آپ شیعہ کتب سے حوالہ دے رہے ہیں. اچھا, فرق دیکھیے, یہ پرنسپل اس پہ بھی لاگو فرمائیں. نہیں طارق صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال ریز کیا, میں اس پر آپ سے گزارش کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیعہ کی میں جو کتاب پیش کر رہا ہوں اس میں رولنگ کیا ہے. جو رائٹر ہے, یہ میرے ہاتھ میں ملا یاز الفقی ہے, تو اس میں نے شیخ صدوق کی جو رولنگ ہے کہ وہ جو آخر میں کنکلوژن نکال رہے ہیں, جو ڈیسیژن دے رہے ہیں, میں نے کسی کی روایت نہیں بیان کی یہاں سے. اذان کے بارے میں طارق صاحب میں نے حدیث کوڈ نہیں کی کہ اذان میں یہ عمل تھا. شیخ صدوق نے جو اس میں رولنگ دی ہے, جو اس میں اپنا اس نے فتویٰ دیا, میں نے وہ پڑھ کر سنایا ہے. آپ کی بات بجائے اچھا, یہ فرق دیکھیے گا نا. ہاں, اگر آپ ہمیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی کوئی ان کا ڈیسیژن جو ہے, یا انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے, یا امام ابو یوسف کا جو فقہائے احناف کا مفتہ بہی قول کوئی پیش کریں گے, تو ہم کہیں گے واقعی یہ احناف کا موقف ہے. رہ گئی حدیث کی بات, میں نے قطعاً کوئی ایسا آج شیعہ کا موقف نہیں پیش کیا. میں نے تو شیخ صدوق کی جو سٹیٹمنٹ تھی اذان کے بارے میں, میں نے وہ پیش کی ہے. اب آپ فرمائیے. آپ سید زادے ہیں ماشاءاللہ, ہر بات آپ کی بہت خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, لطف آتا ہے آپ کی بات سنتے ہوئے. دیکھیے, جب آپ اپنی بات فرما رہے ہیں, اللہ آپ کی عمر دراز کرے, جب آپ اپنی بات فرماتے ہیں تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں, اور خدا انہیں جنت نصیب کرے. میں بہت شدید عزت کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت علی علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں انہیں علم ملا, میں بہت عزت کرتا ہوں, تو قطعاً یہ بات نہیں, احسن بات ہے آپ کی. دیکھیے, جب آپ مذہب حنفی کی بات کرتے ہیں, آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت دکھائیے, بالکل ٹھیک بات ہے. تو اگر مذہب جعفری کی بات کریں, اور میں آپ سے گزارش کروں کہ امام جعفر صادق کی بات دکھائیے, تو پھر آپ نہیں دکھا رہے, آپ صدوق کا حوالہ دے رہے ہیں. دیکھیے, صدوق ہوں یا کوئی اور عالم ہوں, ان کی اوپینین ایک اوپینین ہے, وہ مذہب جعفری کی اوپینین نہیں ہو سکتی. شاہ صاحب, اچھا ایسا کریں, قطع کلامی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. طارق صاحب, مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی سٹیٹمنٹ دکھا دیں کہ وہ یہ فرما رہے ہوں کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا جائے, یا انہوں نے کہا ہو. شاہ صاحب, خدا آپ کی وجہ دراز کرے, ابھی میں اذان کے ٹاپک پہ نہیں آنا چاہ رہا. نہیں, اب آپ نے چونکہ کہا ہے نا کہ اب شیخ, میری گزارش یہ ہے کہ میں الحمدللہ, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, فقط زبان سے دعویٰ نہیں, جو ان کا عمل ہے ہم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. خدا میں آمین کہتا ہوں آپ کی دعا پر بھی. لیکن اگر طارق صاحب کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ مولا علی نے وہ عمل نہ کیا اور مولا علی کا نام لینے والے وہ عمل کریں. پروردگار آپ کی دعا میں آمین کر رہا ہوں. شاہ صاحب, پہلے ہم ایک کر کے بات کرتے ہیں. میرے پاس تو میں اتنا امیر آدمی نہیں ہوں, غریب. اچھا چلیں, پھر ایسا کریں, آپ کال بند کر دیں, بعد میں مجھے ٹیلی فون پہ نمبر چھوڑ دیجیے گا, میں خود کال کروں گا. کہ صرف تقیہ کے بارے میں اس بات کو مان لیجئے کہ بخاری میں
میں اس پہ گفتگو کروں گا طارق صاحب، اس پہ وہ ہم آپ کو روایت بھی دکھائیں گے قرآن کی سورہ نحل کی. بخاری، امام بخاری نے ہم بخاری سے پہلے قرآن کی طرف چلیں گے، ہم سورہ نحل کی آیت آپ کو دکھائیں گے، آپ بے فکر رہیے. وہ کریں گے، وہ ضرور کیجئے گا، خدا آپ کی مدد کرے. تو اس لیے آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ امیر آدمی نے، تو آپ کال کاٹ دیجئے، بعد میں جی اپنا نمبر چھوڑیے گا، میں آپ کو خود کال کروں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. طارق صاحب اپنا نمبر اسٹوڈیو میں چھوڑ دیجئے گا، میں خود کال کروں گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. جی شاہ صاحب، یہ جو تقیہ کی بات کر رہے ہیں بخاری شریف میں یہ الفاظ، میں چاہتا تھا کہ ٹرن بائی ٹرن ہم جو ہے نا سوالات کی طرف آ جائیں، جب ان کی باری آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی اس پر آ جاتے ہیں. سہیل حیدر صاحب، آپ نے الصلاۃ خیر من النوم کی بات کی، ہم نے اس میں آپ کو حوالہ دکھا دیا. آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے؟ جیسے ہمارے طارق صاحب نے بتایا، مولا کائنات کا کوئی عمل دکھا دیں کہ مولا علی نے خود اذان میں یہ پڑھا ہو. امام حسن کی کوئی روایت دکھا دیں، سندن درست ہو، راویوں پہ ہم بحث کریں گے. اور اس میں اسماء الرجال میں آپ کی کتابیں ہیں، ہم تنقیح المقال دیکھیں گے. ہمارے ہاں میزان الاعتدال ہے، ہم ان کو دیکھیں گے. ہم آپ کے ہاں دیگر کتابیں ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے. لیکن جھوٹی اور من گڑت بات نہ ہو، سندن درست ہو. اور یقیناً میں کہہ رہا ہوں کہ اذان میں جو اضافہ ہے آپ کے شیخ صدوق کا، میں یہ نہیں کہ آج کے کسی ذاکر کی بات کر رہا ہوں، یہ کتاب تو 4 جو آپ کے اصول اربعہ اس میں ایک کتاب ہے. اور طارق صاحب، مجھے آپ کا انداز تکلم اچھا لگا. اس طرح گفتگو کیجیے، ڈائیلاگ کی دنیا، جیسے سیالوی صاحب اور میں نے عرض کیا ہمارے اسلاف نے ڈائیلاگ کیے. یہ جو اس وقت قتل و غارت ہو رہی ہے، الحمدللہ ہمارا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ ہلاک ہوتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اگر کوئی سنی جو ہے وہ اس کو قتل کیا جاتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ایون اگر نان مسلم جو ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں ہمارے پلیٹ فارم سے قطعاً اس کی تائید نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے. ڈائیلاگ ہے، اور ڈائیلاگ بھی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے قریشی صاحب نے، محمود قریشی صاحب نے کہا کہ کوئی راستہ نکالیے. میں خود میٹنگز میں گیا ہوں، ضابطۂ اخلاق تحریر کیا گیا، دستخط کیے گئے، اپنا اپنا عقیدہ بیان کریں گے، لوٹ کر پھر اسی ڈگر پر چلیں اور پھر آپ ہمیں یہ کہیں کہ آپ کا تعلق مولا علی سے نہیں ہے. تو میں پھر آپ کو چیلنج کروں گا کہ آپ اپنا مولا علی سے تعلق ثابت کر کے دکھائیے. آپ کی تو اذان وہ نہیں ہے جو مولا علی کی اذان ہے، باقی باتیں تو بعد کی ہیں نا. آپ کا کلمہ وہ نہیں ہے جو مولا علی نے پڑھا، آپ کا کلمہ وہ نہیں ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا، آپ کا کلمہ وہ نہیں ہے جو امام حسن امام حسین نے پڑھا. تو دعویٰ کس بات کا کرتے ہیں؟ ہاں پھر ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے آپ بیان کریں، ہم اس کو کوئی جو ہے اس پر بات نہیں کریں گے. لیکن ہمارے پلیٹ فارم سے بات تب ہوگی جب آپ سنیت کو اور اہل سنت و جماعت کو آپ یہ کہیں کہ اس میں نق بیٹھ جائیں، آپ اپنا چینل کھول کے اور کہیں یہ فلاں کتاب فلاں نقائص ہمارے نکالنے شروع ہو جائیں، تو پھر ہم آپ کو جواباً بات کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں. تو یہی ہمارا طریقہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جن سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں عبداللہ بول رہا ہوں لندن سے. عبد الرزاق؟ عبداللہ. جی عبداللہ جی کہاں سے؟ لندن سے. جی عبداللہ صاحب. آپ دونوں کو میرا سلام. جی یہ میں بہت جب سے آپ نے پروگرام شروع کیا ہے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. جی سب سے پہلے جو بہتان آپ نے لگائے ہیں شیعہ مذہب پر، وہ صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہتان نمبر 1، ضرور. علی ولی اللہ صرف اذان میں ہوتا ہے، کلمے میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کہیں پہ بھی ثابت کر کے دکھا دیجئے کہ کلمے میں شیعہ لوگ علی ولی اللہ کہتے ہیں. اچھا کلمے میں، یہاں رک جائیے گا عبداللہ صاحب، رک جائیے. نہیں آپ پہلے میرے چاروں نہیں آپ نے بہت، آپ نے بھائی میرے بہت بڑی بات کر دی آپ نے. جی آپ نے کہا کہ شیعہ حضرات، اگر کوئی شیعہ حضرات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، آگے علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ اپنا پھر ریکارڈ درست کر لیجئے. نہیں آپ اپنا ریکارڈ درست کر لیجئے. میں شیعہ ہوں اور میں سنیے، میں شیعہ ہوں اور میرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ میرا کلمہ ہے. آگے علی ولی اللہ نہیں ہے؟ نہیں.
علی ولی اللہ اذان میں صرف اذان کے طور پر دیا جاتا ہے. اچھا آپ اپنے ریکارڈ درست کر لیجیے. اذان میں آپ چلے کلمے پہ بھی آپ کے میں ابھی دوں گا دلائل آپ کے، اور جو حضرات پڑھتے ہیں آپ کے. پہلے آپ اپنا جو علم ہے اس کو درست کیجیے. الحمدللہ میرا علم جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، میں بغیر کوئی کچی بات نہیں کرتا. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، میں آپ کو دکھا دوں گا، پڑھتا ہوا بھی دکھا دوں گا. اور اگر آپ چینل پر چلے جائیں، چینل پر چلے جائیں کسی پر جب ہو تو اس میں ساتھ دیکھ لیجئے گا ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ٹھیک ہے مولانا محترم جی، میں 50 سال میری عمر ہے. ٹھیک ہے. اور اب تک میں نے کسی شیعہ کے منہ سے کلمے کے طور پر علی ولی اللہ نہیں سنا، نہ کسی کتاب میں دیکھا ہے. وہ کس طور پہ آپ اگر کہتے ہیں تو آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیجئے، اور وہ کتاب لے آئیے کسی شیعہ کی جس میں کلمہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ. ٹھیک ہے. نمبر 2، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ علی کو شیعہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ اللہ میں وہ جلول کر گئے، اس کے بعد وہ رسول میں کر گئے، اور اسی لیے اللہ علی کے لیے کلمے میں لے کے اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. نہیں، علی کو شیعہ، ہر شیعہ جو ہے، سن لیجئے آپ اور سب لوگ سن لیں، علی کو ہر شیعہ اللہ کا بندہ مانتا ہے اور رسول کا غلام مانتا ہے. ٹھیک ہے. علی خود اپنے کو کہتے ہیں کہ میری اس میں سب سے بڑی سعادت ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. یہ بہتان لگانا بند کر دیں آپ لوگ پلیز. اچھا، ہم سب شیعہ حضرت علی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت علی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی مانتے ہیں اور وصی مانتے ہیں اور نائب مانتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے. اچھا، نمبر 3، آپ ذرا پلیز اس چیز کو ذرا اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور بار بار اس کا بہتان ترازیاں چھوڑ دیجئے. یہ اس سے بہت ہی منافرت پھیل رہی ہے دونوں میں، اور غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں. یہ منافرت عبداللہ صاحب، یہ منافرت دیکھیں نا، منافرت دیکھیے نا، منافرت تو ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ سنیوں میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ منافرت نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. میں اس چیز کو آپ کے ساتھ ہوں. میں جس نے بھی یہ کہا یہ غلط کہا. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو کہہ رہے ہیں ان کا علاج کیا؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں مخاطب کر رہے. میرے بھائی، میں خود اپنے کو میں مخاطب نہیں کر رہا، یا اپنے کو میں پیش نہیں کر رہا. میں ایک شیعہ نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں. اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ سنی اور قادیانی ایک ہیں تو بالکل غلط کہا ہے. ہم بھی عوام کو نہیں کہہ رہے، جو چینل کے یعنی معتبر ترین آدمی ہے اس کی زبان سے یہ کلمات کہے گئے. بہت غلط کہے گئے جس نے بھی کہے. میں اس چیز پہ معذرت خواہ ہوں اور تمام شیعہ لوگوں کی طرف سے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. ایسی بات بالکل نہیں کہنی چاہیے. نمبر 3، آپ نے جو چھوٹی داڑھی کا ذکر کیا ہے میرے بھائی، آپ چاہے وہ امام خمینی ہو ان کو دیکھ لیے، یا کوئی بھی شیعوں کا کوئی اچھا عالم، بزرگ عالم ہے ان کو دیکھ لیے، سب کی بڑی داڑیاں ہیں. آپ چھوٹی اور بڑی داڑھی سے فرق نہیں پڑتا. داڑھی ہونی چاہیے انسان کی. اور بے شک بڑی داڑیاں، آپ نے جیسے کہا ائمہ کی بڑی داڑیاں تھیں، انبیاء کی بڑی داڑیاں تھیں، اور برکت والی ہوتی ہیں بڑی داڑیاں. جی، تو یہ بہتان ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ چھوٹی داڑھی لگتے ہیں یا بڑی داڑھیوں سے ان کو اعتراض ہے. بالکل غلط ہے. اچھا، اگر مجھے آپ بولنے کا اگر موقع دیں، پہلی بات آپ نے یہ جی ضرور بولیے پلیز. پہلے آپ نے یہ کہی، آپ نے کہا بھی اگر شیعہ آپ کا، اگر تو شیعہ جو کمیونٹی آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے علماء ہیں، اگر وہ آپ کی بات مانتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں کلمے میں علی ولی اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا ریکارڈ جو ہے وہ درست کروں. بالکل کہہ رہا ہوں. اس میں تو کئی مناظرے بھی ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ تو ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور و معروف ہے، اور دیگر جو ہے کہ آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اس پر بڑا اصرار کر رہے ہیں.
قبلہ مولانا، میرے خیال میں آپ نے میری کال کاٹ دی ہے. نہیں میں نے کیوں کال کاٹوں گا، میں نے تو قبلہ مولانا میری مودبانہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ البتہ ہم اگر آپ اس کی چیز کا فیصلہ عبداللہ صاحب آپ ہم کو آپ کرنا کے ہے جذبات تو کی آپ قدر کچھ شیعہ عالم جو کہ واقعی میں عالم ہیں ٹھیک ہے، اپنے چینل پہ ان کو دعوت دیجئے، بیٹھ کے آپ ان کی کتابوں سے آپ کنفرم کر لیجئے کہ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگلے پروگرام میں آپ کی شیعہ حضرات کی جو معتبر کتابیں ان سے یہ حوالہ دے دوں گا. اور آج اس وقت جو مروجہ آپ کی امام بارگاہوں میں، آپ کی مساجد میں جو تحریر ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے کچھ تصویریں مل جائیں کہ وہاں کیا تحریر ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کیا پڑھا جاتا ہے. کچھ شیعہ حضرات سے میرا رابطہ بھی ہے، ٹیلی فونک بھی گفتگو ہوتی ہے. آپ کا ایک موقف ہے، ایک موقف ان کا، جو ان سے میں نے سنا ہے وہ اپوزٹ ہے آپ کے موقف کے. ٹھیک ہے، تو ان سے بھی میں بات کروں گا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں قبلہ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو لے کے جاؤں گا جس امام باڑے، جس مسجد میں آپ کہیں گے. قبلہ صاحب میری ٹھیک ہے، سن لیجئے. دیکھیں اگر آپ کی بات دیکھیں میرا جہاں تک مطالعہ ہے اور جو میں نے کتابوں میں اور جو کچھ میں نے سنا اور پڑھا اور آپ کی مجالس میں جو کچھ ہوتا ہے، میں تو اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ایک سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں، میں نے نوٹ کر لی ہے، آئندہ اس پروگرام پہ ہم گفتگو کریں گے. اگر آپ کی کمیونٹی، اگر آپ کا کوئی اثر و رسوخ ہے، میں پھر دعوتیں یعنی فکر دیتا ہوں کہ آپ دوسرے کی عقیدے پر بہتان بازی، جیسے یہ اس مولانا نے کہا کہ سنیوں میں اور قادیان میں رات بڑا ایک اضطراب تھا سنی مکتبہ فکر میں کہ اس شخص نے سنیوں کو قادیانیوں کے ساتھ کہا کہ یہ ایک ہی گروہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز آپ کے ہاں سنی جاتی ہے تو ہم اب بھی تیار ہیں. اپنا عقیدہ بیان کیجئے، شیخین کریمین پر گالی گلوچ اور یہ زبان آپ بند کر دیں تو ہماری طرف سے بھی جو ہے، ہم تو خود صوفیہ کے راستے پر چلنے والے ہیں. تو بہت شکریہ، میں نے آپ کو کافی ٹائم دیا عبداللہ صاحب. تو انشاءاللہ آپ نے جو 3 باتیں نوٹ کی ہیں، میں اس پر گفتگو انشاءاللہ تعالی کروں گا.